اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند نفلی نمازیں انشاءاللہ میں اس کا موضوع بیان کروں گا۔ جب بھی نفل نماز پڑھی جائے اس کا ثواب ملتا ہے، البتہ مکروہ اوقات میں نفل نماز بلکہ کوئی نماز بھی پڑھنا جائز نہیں۔ یہ 3 وقت ہے، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے نفل پڑھنا صحیح نہیں۔ اسی طرح صبح صادق سے طلوع آفتاب کے 25 منٹ بعد تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ بعض نفلی نمازیں وہ ہیں جن کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے اور ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، وہ نمازیں درج ذیل ہے۔ نماز تہجد، عشاء کے بعد جب آدمی سو کر فجر سے پہلے اٹھے تو اس وقت جو نفل پڑھے گا وہ نماز تہجد ہے۔ سونے سے پہلے جو نفل پڑھے تہجد نہیں۔ تہجد کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، جتنی ممکن ہو پڑھے۔ اس شریف میں اس کا بہت زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ذکر خدا میں مشغول رہے، اگر ممکن ہو پھر جب سورج بلند ہو جائے یعنی طلوع آفتاب کے بعد 25 منٹ گزر جائے، نماز اشراق 2 رکعت پڑھے۔ یہ نماز اشراق ہے۔ اشراق کی نماز پڑھنے والے کو پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث چاشت تک اشراق کا وقت ہے۔ نماز چاشت، جب دن کا چوتھا حصہ گزر جائے، مثلاً 4 بجے فجر ہوتی ہے اور 6 بجے شام، تو یہ 14 گھنٹے دن کا ہو گیا۔ اس کا چوتھا حصہ 7:30 بجے ہوتا ہے۔ اس وقت نماز چاشت پڑھے، کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہے، اور افضل یہی ہے کہ 12 رکعات پڑھے۔ تاہم اگر وقت نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو پڑھے۔ زوال تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ زوال کا وقت نقشہ سے معلوم کرے۔ جہاں ضواء کبریٰ لکھا ہے یہاں سے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو ظہر کے وقت تک چلتا ہے، تو زوال سے پہلے پڑھے۔ حدیث شریف کے مطابق یہ نماز پورے جسم کی طرف سے صدقہ ہے۔ صلاۃ الاوابین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی برابر ہو۔ یہ نماز صلاۃ الاوابین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز کہلاتی ہے۔ ممکن ہو تو 2 سنتوں کے بعد 6 نفل پڑھے، ورنہ 4 نفل پڑھے۔ 2 سنتوں کو ملا کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ صلاۃ تسبیح، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے سے ہر قسم کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ گناہ کبیرہ ہو یا کسی دوسرے کا حق مارا ہو تو جب تک توبہ نہ کرے اور اس شخص کا حق ادا نہ کرے ان گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ روزانہ پڑھے، نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 بار، نہیں تو مہینے میں 1 بار پڑھے، اور اگر اس طرح بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار پڑھ لیا کرے، اور اس طرح بھی نہ ہو سکے تو زندگی بھر میں 1 بار ضرور پڑھے۔ صلاۃ تسبیح 4 رکعتیں ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے پہلے سبحانک اللہم پڑھے، اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھ کر یہی تسبیح 10 بار پڑھے۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم پڑھے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے۔ اسے اٹھتے ہوئے پہلے سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہے، پھر قوما میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ پھر سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں 10 بار پڑھے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر یہ تسبیح 10 بار پڑھے۔ یہ کل 75 مرتبہ ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے یہی تسبیح 15 بار پڑھے، پھر اعوذ باللہ سے آخر تک پڑھ کر اسی طرح رکوع سے پہلے رکوع سے کھڑے ہو کر دونوں سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان جلسہ میں 10 بار پڑھے، پھر پورا قاعدہ کرے، یعنی تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر کھڑے ہو، پہلے سبحانک اللہم پڑھے اور پھر اسی طرح تسبیح پڑھتے رہے جس طرح پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ چوتھی رکعت میں اسی طرح پڑھے، اس طرح کل 300 بار یہ تسبیح پڑھی۔
جائیں گے، جس طرح دوسری رکعت میں پڑھی تھی